الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم لوگ ان کو نفع پہنچا کے انہی پیسوں کے ذریعے وہ لوگ گولہ بارود، گولیاں اور طرح طرح کے ہتھیار خرید کر الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا ٹاپک اور ایک ایسی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو سن کر انشاءاللہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اور دل سے اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہمارے اوپر اثر کریں گی اور ہم اسرائیل جس کو ہم اپنا دوست، یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، قرآن پاک سے انشاءاللہ جانیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، رب کا فرمان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہرحال آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے اور جو آپ نے سننی ہے نہایت ہی توجہ کے ساتھ کہ کوئی ایسی بات اس میں رہ نہ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم غافل رہیں، یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا موتی، کوئی ایسی گفتگو ہماری سکپ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات، رب کا فرمان سننے سے رہ جائیں، یا رب کے فرمان کے مطابق جو ہم کوشش کریں گے، جو گفتگو کریں، وہ کہیں سے مس نہ ہو جائے۔ بہرحال آئیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آیت کا کہ یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خود غور کریں کہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رب کا جو فرمان ہے اب یہ جھوٹا نہیں ہے اور اس میں ہمیں شک بھی نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی یہ پاک اور لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب، شک و شبہ نہیں ہے۔
تو جب رب نے فرما دیا یہ ہمارے دوست نہیں، تو پھر ہم کس طرح سے ان کو اپنے دوست بناتے پھرتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ دوستیاں لگانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان سے ہم بچتے کیوں نہیں، اور ان کے ساتھ ہم تعاون کیوں کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم کیسا تعاون کر رہے ہیں، ہم کیسے دوستی لگا رہے ہیں، ہم نے کب کوشش کی دوستی لگانے کی۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ ہماری بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار یا ہمارا فلاں دوست یا ہمارا فلاں بھائی، ہم اس کی دکان سے جا کے کوئی چیز خریدیں تاکہ جو نفع ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں ہم اپنے اس بھائی کو، اپنے اس رشتہ دار کو، اپنے اس دوست کو دیں تاکہ اس کو فائدہ ہو دوسروں کی بجائے۔ آج کا مسلمان افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایسے کاٹا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے اندر انسانیت ہی نہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں۔ جو لوگ کاٹ رہے ہیں ان میں انسانیت نہیں، اور جن کو کاٹا جا رہا ہے ان میں جان ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ شامل ہیں۔ کیسے شامل ہیں یہ بھی میں آگے چل کے گفتگو کرتا ہوں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، ہم برابر کے شریک ہیں، ہم ان کو تعاون کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کے ذریعے جا کے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو آپ لوگ قتل کریں۔ کیسے؟ آئیے ہم خریدتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیلی اشیاء ہم خریدتے ہیں، یا ان لوگوں کی چیزیں ہم خریدتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جیسے کہ امریکہ ان کا دوست۔ بلکہ امریکہ کی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ الفاظ پہلے بڑوں نے بھی استعمال کیے کہ امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے جو بھی چیز خریدنی ہے ہم یا تو اسرائیلی پروڈکٹ خریدیں گے یا امریکن، یورپ کی جتنی بھی اشیاء ہیں ہم خریدیں گے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہود و نصارہ، یہ سب ایک، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے عرض کی ہے، آیت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں بن سکتے، تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم لوگ ان کی اشیاء خرید کر ان کو نفع پہنچا رہے ہیں، ہم لوگ ان کو نفع پہنچا کے انہی پیسوں کے ذریعے وہ لوگ گولہ بارود، گولیاں اور طرح طرح کے ہتھیار خرید کر، طرح طرح کے ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو، فلسطین والوں کو اور قبلہ اول بیت المقدس پر یہ وار پہ وار کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ خاموش تماشائی۔ دیکھیں، غور کریں، کل بروز قیامت ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور کل بروز قیامت اگر یہی فلسطینی بہن بھائی اور ان بچوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک، یہ لوگ شامل تھے ان لوگوں کے ساتھ جو ہم پر ظلم کر رہے تھے، انہی لوگوں نے تعاون کیا، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب ایک بات اور،
ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا، بہت ہی زبردست پوائنٹ دینے جا رہا ہوں۔ کیا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ بائیکاٹ کی رٹ تو لگا کے پھر رہے ہیں، اور چیزوں کا آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، یوٹیوب بھی تو انہی کا ہے، ٹک ٹاک بھی تو انہی کا ہے، فلاں چیز سوشل میڈیا فلاں انہی کا ہے، موبائل انہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں انہی کے ہیں، لیکن ہتھیار کسی کا بھی ہو، ہتھیار دشمن کا ہمارے پاس آ جائے، ہم اس ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس ہتھیار کے ذریعے ان پر وار کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی موبائل کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے، انہی سہولیات کے ذریعے ہم ان پر اپنا بول کر، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بول کر ان پر وار تو کر سکتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج تو کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹس کو سامنے لا کر بائیکاٹ تو کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہتھیار ہے، چاہے وہ ان کا ہے لیکن ہمارے پاس ہے، ہم اس کا استعمال کر کے ان کو نیچا اور ان کو ہم کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اے مالک، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکے، لیکن بول کر یا جتنا کچھ ہم سے ہوتا تھا، ہم نے ان کے ہتھیاروں کے ذریعے ان پر وار کیا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئیے ہم لوگ مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے، ابھی سے نہ ان کی کوئی چیز خریدیں گے اور نہ ہی ان کی کسی چیز کا استعمال کریں گے۔ ہم مر نہیں جائیں گے، ہم ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو ہم مر نہیں جائیں گے، ہمیں کچھ ہو نہیں جائے گا، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ شادی حالوں میں چلے جائیں، وہاں پر کولڈ ڈرنک انہی کی چل رہی ہے، اگر کسی اور فنکشن میں چلے جائیں تو کولڈ ڈرنک انہی کی چل رہی ہے، اور کسی اور چیز کی طرف نظر دوڑائیں، کھانے پینے کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں بھی انہی کی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی شادی میں، اپنے اس فنکشن میں ہم نے اتنا خرچ کر دیا، اور یہ جو خرچ کیا ہے اس میں سے فائدہ کس کو پہنچایا ہے؟ ہم نے مسلمانوں کو پہنچایا یا یہود و نصارہ کو پہنچایا؟ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اتر جائے میری یہ بات تمام مسلمانوں کے دل میں۔ میں ناچیز بندہ صرف گزارش کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ میری یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ایک ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین کو اور بیت المقدس کو یہود و نصارہ سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔